کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اگلی عالمی سپر پاور وہ ملک ہو جو بندوقوں یا تیل کی بجائے کوڈ، سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل حل کے ذریعے دنیا کا توازن بدل رہا ہو؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اثر نہ صرف پاکستان کی معیشت پر پڑ رہا ہے بلکہ پوری عالمی جیو پولیٹیکل پاور ڈائنامکس کو بھی تبدیل کر رہا ہے۔ پاکستان، جسے اکثر دنیا نے صرف سیکیورٹی اور سیاست کے تناظر میں دیکھا ہے، وہی اب آہستہ آہستہ ڈیجیٹل قوت بن چکا ہے، اور اس کی سافٹ ویئر ایکسپورٹس عالمی سطح پر ایک نئے کردار کا اعلان کر رہی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ پاکستان کی آئی ٹی اور سافٹ ویئر ایکسپورٹس نے پچھلے چند برسوں میں زبردست ترقی کی ہے۔ مالی سال 2024-25 میں پاکستان کی آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز کی برآمدات تاریخی طور پر تقریباً $3.8 بلین تک پہنچ گئی ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 18% زیادہ ہے۔ یہ شعبہ اب پاکستان کی خدماتی شعبہ جاتی برآمدات میں تقریباً 45% سے زائد حصہ رکھتا ہے اور ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دسمبر 2024 میں پاکستان نے ریکارڈ $348 ملین کی ماہانہ آئی ٹی برآمدات ریکارڈ کی، جو پچھلے 15 ماہ سے مسلسل سال بہ سال بڑھ رہی ہیں، اور اس نے یہ ریکارڈ سست کنیکٹیوٹی اور انٹرنیٹ چیلنجز کے باوجود حاصل کیا، جس نے بہت سی کمپنیوں کے کام کو متاثر کیا۔ لیکن یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ ایک خاموش انقلاب کی شروعات ہے۔ جب ہم پاکستان کے روایتی بیانیے کو بھول کر سامنے دیکھتے ہیں تو ایک نئی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ پاکستان صرف آؤٹ سورسنگ سینٹر نہیں رہ گیا، بلکہ وہ ملک بن رہا ہے جہاں پیچیدہ سافٹ ویئرز تیار ہو رہے ہیں، اعلیٰ تکنیکی حل پیدا ہو رہے ہیں، اور نئی عالمی شراکت داروں میں پاکستان کی آواز اب زیادہ طاقتور انداز میں سنائی دے رہی ہے۔ پاکستان کی تکنیکی ترقی کی ایک بڑی وجہ یہاں کی نوجوان آبادی ہے۔ ملکی آبادی کا تقریباً 60% حصہ 30 سال سے کم عمر ہے، یعنی ایک بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جو ڈیجیٹل دنیا میں پل کر بڑے ہو رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں اور عالمی کلائنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل پاکستان ویژن، سٹارٹ اپ انسینٹیوز اور سافٹ ویئر پارکس نے اس شعبے کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی ہے، اور یہ تبدیلی صرف ملازمتیں پیدا کرنے تک محدود نہیں۔ پاکستان میں اب وہ دور شروع ہوا ہے جہاں لوکل کمپنیاں صرف سروس نہیں بلکہ پروڈکٹ بھی تیار کر رہی ہیں۔ ایسے سافٹ ویئر، اے آئی سولوشنز، موبائل پلیٹ فارمز اور کلاؤڈ سولوشنز جو خود بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں۔ اس کا سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر عالمی سطح پر صرف سادگی سے کام لینے والا مرکز نہیں رہا، بلکہ وہ اب ایک انٹرنیشنل پلیئر کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کے ویژن 2030 پروگرام کے تحت پاکستان کی 100 سے زائد آئی ٹی کمپنیوں نے وہاں رجسٹریشن کی ہے تاکہ فن ٹیک، ای کامرس، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ڈیجیٹل سولوشنز کے ذریعے وہ اپنی خدمات فراہم کر سکیں اور سعودی عرب کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں حصہ لے سکیں۔ اسی طرح GITEX گلوبل جیسی دنیا کی سب سے بڑی ٹیک ایکسپو میں پاکستان کی شرکت نے بھی اسے ڈیجیٹل سفارتکاری کو مضبوط کیا ہے۔ پاکستان پویلین میں 36 سے زیادہ ٹیک کمپنیوں اور سٹارٹ اپس نے حصہ لیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات UAE تک بڑھ کر $380 ملین تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ ڈیجیٹل دنیا میں بھروسے، تعلقات اور جیو پولیٹیکل اثر کی مثالیں ہیں۔ جب ایک ملک اپنے سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل سولوشن سے دوسرے ملک کے انفراسٹرکچر، فن ٹیک نیٹ ورکس اور ڈیجیٹل سروسز کو سپورٹ کرتا ہے تو بلا شبہ وہ اقتصادی اور سیاسی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں پاکستان کی ڈیجیٹل ڈپلومیسی حقیقی معنوں میں کام کر رہی ہے، نہ صرف تجارتی مفادات بلکہ علاقائی اور عالمی سطح پر تعلقات مضبوط کرنے کا ایک نیا راستہ۔ اور جب بات سافٹ ویئر سولوشنز کی ہو تو پاکستان نے فن ٹیک میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ پاکستانی کمپنیوں نے موبائل بینکنگ، بلاک چین بیسڈ ریمیٹنس سولوشنز اور ڈیجیٹل پیمنٹ پلیٹ فارمز تیار کیے ہیں جو مختلف ممالک میں استعمال ہو رہے ہیں، خاص طور پر ان بازاروں میں جہاں روایتی بینکنگ انفراسٹرکچر کمزور ہے۔
اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور بگ ڈیٹا انالیٹکس کے شعبے میں بھی پاکستانی کمپنیز عالمی کلائنٹس کے لیے جدید سولوشنز فراہم کر رہی ہیں۔ وہ صحت کے شعبے، مالیاتی تجزیے اور سیکیورٹی سسٹمز میں AI بیسڈ پروڈکٹس تیار کر رہی ہیں، جو نہ صرف خدمات فراہم کرتے ہیں بلکہ فیصلہ سازی کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان گیمنگ، ورچوئل اور آگمنٹڈ ریئلٹی جیسی انڈسٹری میں بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ پاکستانی ڈیولپرز اور سٹارٹ اپس اب عالمی گیمنگ مارکیٹ میں حصہ لے رہے ہیں، جس سے نہ صرف آمدنی بڑھ رہی ہے بلکہ ملک کا تکنیکی امیج بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ جب ہم عالمی پارٹنرشپس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان صرف علاقائی سطح پر ہی نہیں بلکہ یورپ، امریکہ اور ایشیا میں بھی اپنی موجودگی مضبوط کر رہا ہے۔ بڑی ٹیک کمپنیوں کے ساتھ تعاون، ریموٹ ورک ماڈلز اور IT ٹیلنٹ کی بڑھتی ہوئی مانگ نے پاکستانی سافٹ ویئر انڈسٹری کو عالمی سطح پر مسابقتی مقام دیا ہے۔ یہ تمام عوامل پاکستان کو جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں ایک علاقائی ڈیجیٹل ہب کے طور پر سامنے لا رہے ہیں، یعنی ایک ایسا مرکز جہاں سے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سروسز پوری دنیا تک پہنچتی ہیں۔ اور مستقبل، پاکستان کا ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2030 اس شعبے کو اگلے چند سالوں میں مزید مستحکم بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے، جس میں نہ صرف سافٹ ویئر ایکسپورٹس میں اضافہ بلکہ ایجوکیشن، STEM پروگرامز اور ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ پر زور دیا گیا ہے تاکہ پاکستان ایک ڈیجیٹل لیڈر بن سکے۔ یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ پاکستان نہ صرف کوڈ لکھ رہا ہے بلکہ وہ کوڈ کے ذریعے دنیا میں طاقت، اعتماد اور شراکت داری بھی قائم کر رہا ہے، اور یہی وہ اصل طاقت ہے جو آنے والے برسوں میں جیوپولیٹیکل توازن کو بدل سکتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل طاقت مستقبل کی سب سے بڑی طاقت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی حقیقت پر مبنی تجزیے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان واقعی 2030 تک عالمی ڈیجیٹل پاور ہاؤس بن سکتا ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔